نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عجیب حکمت ہے، اور اس حکمت کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے وہی جانتے ہیں کہ ان دنوں میں تقریباً یہ 1-1.5-2 مہینے کے اندر بے شمار علماء اس دنیا سے چلے گئے، اور علماء بھی تقریباً ہر مسلک کے علماء، اہل حدیث حضرات میں کئی شیخ الحدیث چلے گئے، بریلوی حضرات میں کئی بڑے بڑے نامور لوگ چلے گئے، دیوبندی حضرات میں بڑے بڑے لوگ چلے گئے، جن میں کل پرسوں جو آخری شخصیت ہیں وہ مفتی نعیم صاحب کراچی میں، وہ چلے گئے، اور بہت سارے اہل علم ہیں جن کے بارے میں یہ پریشان کن پیغامات گردش کر رہے ہیں کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں، جن میں خاص طور پر رائے ونڈ میں مولانا نذر الرحمان ہیں، وہ بڑے سخت بیمار ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے علم کو ایسے نہیں نکالے گا کہ بس وہ ان سے کھینچ لے، وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے علماء کے اپنے پاس بلا لینے سے علم کو ختم کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا ہے، فرمایا حتیٰ کہ لوگ علماء تو رہیں گے نہیں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، ففتو بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیا کریں گے، ضلوا واولوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عالم جب بھی جہاں بھی جس مسلک میں بھی ہو، اس کا ایک وقار ہے، ایک اس کی شناخت ہے، اور ایک اس کا تقدس ہے، ایک اس کا احترام ہے۔ ذاتی طور پر میں کبھی بھی فرقہ واریت کے خلاف نہیں رہا، اور نہ مجھے اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، مختلف انسٹیٹیوشن کے افراد اپنا تشخص قائم کرنے کے لیے دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، تو یہ ہمارے مسالک بنیادی طور پر یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں۔ ہماری روایتی تعلیم اسی طرح چلا کرتی تھی کہ علماء کا ایک گروہ تھا، وہ آگے لے کر چلتا تھا۔ اگر تاریخ میں پڑھ لیا جائے، انگریز جب یہاں آیا اس زمانے میں اگر آپ دیکھ لیں تو علماء کا گروہ ہے، علماء بریلی، منظر الاسلام بریلی میں علماء کا ایک گروہ تھا، علماء صادق آباد یا علماء صادق پور یہ علماء کا ایک گروہ تھا، علماء فرنگی محل یہ علماء کا ایک گروہ تھا، علماء تھانہ بھون یہ علماء کی ایک جگہ تھی، علماء گنگوہ یہ 9ویں 10ویں صدی سے مرکز چلا آ رہا ہے علم کا، عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی میں گزرے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کئی تعلیمی مراکز تھے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج بھی ان کا نام اگر دیکھا جائے تو وہاں جگہ نہیں ملتی۔ انی شریف ایک مرکز تھا جہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے کسی مدرسے میں جاتے اس کے امتحان نہیں لیا جاتا تھا، اور میں شوق میں جب وہ انی شریف دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی کہ بڑی مشکل سے 4-5 مرلے کی مسجد ہوگی، اور ایک سائیڈ پہ وضو کرنے کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، آگے بڑا سارا بورڈ ہے، اور کھلی جگہ یہ مدرسہ ہے جہاں بڑے بڑے نابغہ روزگار افراد نے علم حاصل کیا۔ انوار الباری کے مصنف
غالباً احمد رضا بجنوری یہ وہاں سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ نبراس الساری فی اطراف البخاری، اس کے مصنف عبدالعزیز محدث سہالوی وہاں سے تعلیم حاصل کرتے رہے، جن کی تحقیق سے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ 4 یا 5 جلدوں میں پوری دنیا میں آج بھی رائج ہے، یہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے۔ اسی طرح نتھیں اٹک کے علاقے میں جگہ تھی، وہاں تعلیم تھی۔ تو یہ افراد ہوا کرتے تھے، جہاں بیٹھ جاتے تھے تعلیم ہوتی تھی۔ بعد میں پھر زمانے آئے کہ جب وہاں مدارس بننے لگے۔ یہ علماء تھے، اپنے اپنے وقت کی اپنی اپنی روایت کو لے کر اپنے لوگوں کو منتقل کر رہے تھے، اور کبھی بھی کسی مسلک میں کوئی برائی نہیں رہی۔ ہر فرد جو چیز جانتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بتائے، اور دوسرا بھی چاہتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جو تم بتا رہے ہو وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک علمی روایت ہمارے ہاں چلتی رہی ہے۔ فرق صرف اتنا آیا کہ جب اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گیا، غیر لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا، یا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آیا جو قل هو اللہ بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ان کی بجائے ایسی عورتیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں وہ کسی مجلس میں دھڑلے سے سنا رہی ہوتی تھیں۔ تو جب ایسے مسلمانوں کے ہاتھوں میں اقتدار آیا تو انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے، لہذا وہ فرقہ واریت جو ایک وقت تھا علمی انسٹیٹیوشن تھے، ترقی کا باعث تھا، لوگوں کی عزت، عظمت، علم کی بڑائی کا باعث تھا، پھر وہ ہوا کہ اس میں باہم جنگ و جدل شروع کروا دیا گیا۔ اور جنگ و جدل ہمیشہ ایک محدود طبقے میں رہا ہے، کبھی بھی فرقوں میں نہیں رہا۔ آج بھی مفتی منیب صاحب دامت برکاتہم کو دیکھ لیں، اور دوسری طرف مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لیں، آپ کو ان کی باتوں میں فرق نہیں نظر آئے گا۔ کہیں جا کر وہ مطلب اس کی وضاحت کا انداز مختلف ہو جائے گا، ورنہ ان کو آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا۔ اسی طرح الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم جو مطلب ہے وہ چینل کے ساتھ اور یہ پوری ایک جماعت دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں، میں حیران ہوں ان کے یعنی علم کے معاملے میں کہ اپنا کوئی مسئلہ بھی ہو مفتی حضرات سے پوچھتے ہیں، اور جب مفتی بتاتے ہیں فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال ابتدا میں وہ سارا ان کے اوپر ایک تھا کہ جی سبز پگڑی باندھنی چاہیے، ان کے مفتی حضرات نے جب یہ بتایا کہ صرف سبز سنت نہیں اور بھی رنگ ہیں، نتیجہ یہ کہ انہوں نے فوراً معاملہ ختم کر دیا۔ تو یہ ہمارے علماء کا یہ خوبی رہی ہے، یہ معیار رہا ہے کہ کبھی بھی وہ دین کو متنازع نہیں بننے دیتے رہے۔ وہ اہل تقویٰ رہے ہیں یا اہل شریعت رہے ہیں، وہ کام آگے لے کر چلتے رہے۔ اور دکھ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بہت سارے دھڑا دھڑ ہمیں چھوڑ کر جا رہے۔ فیصل آباد کے اہل حدیث عالم جن کا جنازے میں ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ حدیث کے استاد تھے، ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے۔ اسی طرح ایک اور عالم تھے، وہ بھی اہل حدیث، شیخ الحدیث تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح دنیا سے دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں اور اہل علم جا رہے ہیں۔ یہ اہل علم کا چلے جانا رہنے والوں کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ اپنا علم ان میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں والے لوگ نہیں جو ڈگریوں کے لیے علم حاصل کر رہے ہوں یا جو انکریمنٹ کے لیے ڈگریاں لے رہے ہوں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ان کی تعلیم شروع سے انتہا تک اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو بے کسی و بے بسی ہوتی ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران بے کسی و بے بسی ہوتی ہے، مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں بے کسی و بے بسی ہوتی ہے، مدرسے میں کسی مسجد میں اگر امام لگ جائیں تو تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی سرمایہ دار آدمی اس کے ساتھ ایک دن گزار سکے، ایک دن نہیں گزار سکے۔ چونکہ میں لوگوں میں ملتا جلتا رہتا ہوں، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ایک ایک دن جن کا 1-1 لاکھ کا خرچ ہے، اور ایسے ایسے علماء کو بھی ملا ہوں 6,000 پورے مہینے کا خرچ ہے۔
اور حقیقت بات یہ ہے، یہ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، جب میں ایک مدرسے میں مدرس کے طور پر لگا تو میری تنخواہ 750 روپیہ طے کی گئی، اور اس وقت میرے ایک اور ساتھی جو بڑے عالم تھے ان کی تنخواہ پتہ چلا کہ وہ تقریباً 3-3.5 ہزار تنخواہ ہے۔ تو جب تنخواہوں کا معیار یہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو دنیا میں کوئی عالم شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جی میری تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا کام نہیں چلتا، میں کیا کروں، میں کدھر چلا جاؤں، ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے لیے علم کو پڑھاتے ہیں اور اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اس اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ بدلہ ان کو اللہ نے دینا ہے۔ تو ایسے علماء جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے محرومی ہے، بدقسمتی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے امت محمدیہ کے علماء اگر ولی نہیں تو دنیا میں کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان علماء کا چلے جانا یہ ہمارے لیے بڑی محرومی ہے اور بڑی مایوسی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے لوگوں کو اہل علم کے ساتھ جوڑیں، علم کے ساتھ وابستگی پیدا کریں، اہل علم کے ساتھ تعلق پیدا کریں، ورنہ آج صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو سردار بنا چکے ہیں۔ آج دین کے نام پر آپ کو سارے وہ جو گھر سے میڈیکل ڈاکٹر بننے آئے تھے وہ بعد میں جناب عالم بن کے بیٹھ گئے، جو گھر سے انجینئر بننے آئے تھے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، اپنے کوئی کام شام کریں، بعد میں عالم بن کے بیٹھ گئے۔ کوئی صاحب گھر سے وکیل بننے آئے تھے، عالم بن کے بیٹھ گئے۔ ایسا نہیں کہ باقاعدہ انہوں نے علم لیا ہے، نہ، صرف 1-2 مسئلے کہیں سے انہوں نے سمجھے ہیں، بس اسی پر وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ میں ایک کچہری میں گیا تو وہاں ایک کتاب متے کے بارے میں پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بھئی یہ وکیلوں کی جگہ پر اس کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک وکیل ہے، انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ اب میں حیران رہ گیا بھی وکیل کا کام ہے CRPC PPC یا CPC ان کی ایکسپلینیشن کرنا، یا دوسرے قانون ہے، لا آف ایویڈنس ہے، یا لا آف دوسرے جتنے بھی قوانین ہیں ان کی اپلیکیشن ہے، یا ان کا دین سے کیا لینا دینا؟ یا دین کا بھی ہے تو فیملی لاز میں جتنے قانون بنے ان کے بارے میں وضاحتیں کریں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کنٹروورشل مسائل میں پڑھ کے صرف اپنا نام بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جو مسائل علماء کے ہاں اتنے کنٹروورشل نہیں تھے، عامت الناس کے ہاتھ میں چڑھ کر وہ کنٹروورشل بن گئے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے جتنے علماء، یہ حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمارے لیے سعادت ہے، اور ان کا چلے جانا یہ بڑی محرومی ہے، برکات سے محرومی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مر جانا ایک جہان کا مر جانا ہے۔ اس لیے کہ رہنمائی کون کرے گا، ان کو راہ راست کون بتائے گا، دین کی طرف کون لگائے گا، دین کی رہنمائی کون کرے گا، گمراہی سے کون بچائے گا؟ بظاہر فوجیں یہ تو ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے تو علماء ہوا کرتے ہیں، یہ علماء ہیں جو دین کی حفاظتیں کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج علماء سے ہمارا تعلق بھی ٹوٹ رہا ہے، اور ان کے فوت ہو جانے پر ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور علماء ہیں کہ دھڑا دھڑ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور بعد میں کوئی عالم ایسے نظر آ نہیں رہے جو ان کا وہ سارا معاملہ سنبھال سکیں گے۔ محرومی ہی محرومیاں نظر آ رہی ہیں۔ علماء کا ہونا یہ برکت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ جو بندہ اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کرتا ہے وہ رحمتوں کا باعث ہوتا ہے، اور رحمت چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ سے دوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جہاں بھی جس فرد جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اپنے علماء کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو خیر نصیب فرمائے، اللہ ان کو عزت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں مفتی نعیم صاحب کراچی والے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح ایک بہلوی صاحب ہیں، حضرت مولانا عبدالحی بہلوی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، ان کے عزیز و اقارب میں ایک عالم ملتان میں، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اسی طرح اور بھی کئی
کئی نام مجھے لکھ کر دیے گئے، جو لمبی فہرست ہے، 70 کے قریب ان 2 مہینوں میں علماء اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی بارگاہ میں قرب و جوار میں جگہ نصیب فرمائے، ان پر رحمتیں نازل فرمائے، ان کو برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے چلے جانے کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے۔ ہم یہی دعا کریں، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم، یا اللہ ان کو اجر سے محروم نہ کرنا، ہمیں کسی آزمائش فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔